بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ کنز القرآن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تازہ تکمیل کرنے والے حفاظ کرام کے دور کی ترتیب کیا ہوگی؟ ایک خادم قرآن نے سوال کیا کہ تازہ حافظ ہونے والے طلباء کا آموختہ کتنا رکھا جائے اور سننے کی ترتیب کیا ہوگی؟ جواباً عرض ہے کہ محترم، آپ کا جواب کنز القرآن یوٹیوب چینل کی طریقہ کار نامی پلے لسٹ میں آموختہ کی چوتھی اور پانچویں قسط میں اسی جزئیے کے تحت ذکر کر چکا ہوں، آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پھر بھی آج آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ سنتے ہیں سوال کے جواب کو کہ درجات حفظ کے طلباء کرام وہ نرم و نازک مخلوق ہے کہ تکمیل حفظ تک استاد محترم اپنے آپ کو نچوڑ کر رکھ دیتے ہیں، لیکن طالب علم استاد محترم کی شفقت و محبت کو بالائے طاق رکھ کر بعض دفعہ راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ جب طالب علم تکمیل کے قریب پہنچتا ہے تو شیطانی وساوس اتنے ستاتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کر لیتے ہیں، جھوٹ بول لیتے ہیں، مستی کر لیتے ہیں، شرارت کر لیتے ہیں اور جمعرات کو گھر جا کر سنیچر کو واپس آتے ہیں، اسی الزام میں کہ ہم تکمیل حفظ کرنے والے ہیں۔ ہمیں نہ انتظامیہ کچھ کہہ سکتا ہے نہ استاد کچھ کہہ سکتے ہیں۔ ایسے سخت مراحل میں استاد محترم کو اپنے تجربات کی روشنی میں سبق پارا اور آموختہ دور بھی کہہ لیجئے، منزل بھی کہہ لیجئے، اس کے نظام کو چلاتے ہوئے طالب علم کو تکمیل حفظ کا قلادہ پہنا ہی دینا ہے۔ ادھر طالب علم حافظ ہونے کی خوشیاں مناتا ہے تو دوسری جانب استاد محترم اس کی ذہنی سطح کو دیکھ کر دور کی آموختہ کی مقدار طے کرے گا۔ اعلیٰ ہے تو 3 پارے اور اوسط یا ادنا ہے تو 2 پارے روزانہ سننے چاہیے۔ اعلیٰ کے 3 پارے سن کر دوسرے دن کے کام کے لیے فارغ کر دیا جائے۔ نیز 3 پارے یک طرفہ نہ رکھیں بلکہ 3 طرفہ رکھیں، یعنی پہلا، دوسرا، تیسرے کے بجائے پہلا، 11واں اور 21واں رکھے، تاکہ کسی پارے میں محنت ہو تو اس پارے کو یاد کرنا آسان ہو۔ نیز تینوں پاروں کو یاد کرے گا بعد المغرب، باقی رہ جائے تو بعد العشاء یا بعد الفجر، اس کے بعد تینوں نہیں تو 2 یا ایک پارہ کر کے سنا جائے۔ ایک پارہ کر کے بہتر اور مناسب رہے گا، تاکہ ہر پارہ کی اٹک اور اغلاط کی اصلاح کا موقع مل جائے۔ نیز حافظ طالب علم سے ہم حضرات اساتذہ کرام طلباء کا آموختہ وغیرہ سننے میں تعاون لیتے ہیں، اس معنی کر کے ہمیں ان کے 3 پاروں کو جلدی سن لینا چاہیے۔ اگر وہ یاد کر کے فارغ ہو چکے ہو تو اس کے بعد 3 پاروں میں ہمیں جو مقام کچا معلوم ہو اس کو ایک نظر کرنے کا موقع دیں، بعد ازاں ان مقامات کو نماز میں پڑھنے کو کہے تاکہ پختگی پر اعتماد کلی حاصل ہو جائے۔ محترم، یہ تو اعلیٰ درجے کے حافظ ہونے والے طالب علم کے ابتدائی 2-3 دور کی بات تھی۔ آئندہ دور میں 1 پارہ حافظ طالب علم کی رضامندی سے بڑھائیں۔ ایسا اس لیے کہا کہ بسا اوقات ہمیں طالب علم کے دور پر اعتماد ہوتا ہے، لیکن طالب علم کو اپنے اوپر اعتماد نہیں ہوتا ہے۔
ایسے موقع پر ہمیں ہمت دلانا چاہیے، شوق دلانا چاہیے اور ایک پارہ آگے بڑھانے کا فائدہ سمجھانا چاہیے۔ اسی طرح دور کو، آموختہ کو، منزل کو بتدریج بڑھانا چاہیے، یہاں تک کہ دور کی ساری ترتیب پوری کر کے ایک دن طالب علم ایک نشست میں سنانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہ اعلیٰ ذہنی سطح رکھنے والے طالب علم کی تکمیل حفظ کے بعد سے سالانہ تک کے دور آموختہ منزل کی ترتیب کو تفصیل سے ذکر کر دیا۔ ناظرین کرام، اب وہ حافظ طلباء جو ذہنی طور پر متوسط یا ادنا ہے، ان کے تکمیل حفظ کے بعد آموختہ کی ترتیب کو سمجھتے ہیں۔ تکمیل حفظ کے بعد ان کے دور کی ابتدا 2 پاروں سے کریں، 2 طرفہ رکھیں، اور جو پارے محنت طلب ہو، کچے ہو، اس کو پہلے یاد کرائیں اور سنیں۔ نیز ان کے دور کو روزانہ لکھنا چاہیے تاکہ جو پارے کچے ہو اس کی نشاندہی کرنا آسان ہو۔ پختگی کا ایک معیار قائم کرے کہ اگر ایک پارے میں 3 اغلاط ہوئی تو کالی قلم سے نشان بنائیں، یعنی سنا ہے ایسا نشان بنائے، لیکن 3 اغلاط تک کا نشان۔ اس سے زیادہ ہو تو لال قلم استعمال کرے، یہ معیار ہمیشہ رکھے۔ پھر نئے دور میں ان پاروں کے سننے کا موقع آئے تو یاد کرتے وقت ہی پختہ لانے کی ترغیب دیں اور پختہ سننے کا اہتمام کریں۔ یہ طلباء بھی بعد المغرب یاد کریں گے، لیکن ان کی ہر 5-7 منٹ پر نگرانی ہو، پوچھ ہو کہ کتنا یاد ہوا۔ طالب علم سبق کا ہو یا دور کا، بعد المغرب حساب نہ لیا جائے تو دوسرے دن کا حساب چوپٹ ہوگا۔ متوسط اور ادنا طالب علم کا دور ایک صبح اور ایک شام میں سننے کی ترتیب اس طرح ہوگی کہ صبح کا دور آدھا کر کے ایک مرتبہ سنیں، پختہ ہے تو وہی پارہ طالب علم کے ذریعے سنیں یا آپ خود سنیں یا نماز میں پڑھوائیں۔ یوں صبح کا دور 2 سے 3 مرتبہ سنا جائے۔ اسی طرح شام کا دور بھی 2 مرتبہ سننے کی کوشش کریں۔ اسی طرح 2-3 دور 2 پارے کے سنے جائے، بعد میں جانبین سے اعتماد آ جائے تو ایک پارہ بڑھائیں۔ نیز تکمیل حفظ کے بعد ایک دن کا دور ناغہ نہ کرے، اس کا بہت خیال رکھا جائے۔ اسی طرح تکمیل کے بعد 2-4 دور کے بعد روزانہ کچھ مقدار نماز میں پڑھنے کو کہیں۔ نماز میں کیسے پڑھا جائے اس کو بھی سکھائے، اور جب طالب علم کو نماز میں پڑھنے کی طبیعت لگ جائے تو کبھی سن بھی لیا جائے۔ اسی طرح نماز تراویح میں کیسے پڑھایا جائے اس کو بھی سکھایا جائے۔ ہوتا ہے کہ طالب علم کو قرآن پختہ ہوتا ہے، لیکن تراویح کی مشق نہ ہونے کی وجہ سے وہ یا تو تراویح پڑھاتے نہیں ہیں یا پڑھاتے ہیں تو اغلاط زیادہ آتی ہے۔ اس لیے دوران تعلیم تراویح پڑھانے کی مشق بھی کرانا چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ تازہ تکمیل حفظ کرنے والے طلباء کا سالانہ تک کے آموختہ کی ترتیب کو بالتفصیل ذکر کر دیا۔ تازہ تکمیل کرنے والے طلباء عزیز سے متعلق کسی بات کو ذکر کرنا بھول گیا ہوں تو اس عاجز کو بذریعہ کامنٹ یا صوتی پیغام کے ذریعے مطلع فرما کر شکریہ کا موقع فراہم فرمائیں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ آج کے لیے اتنا ہی فقط۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔